میرے بھائیوں، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں۔ طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس قرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے
ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی بروہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ، محبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو